الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کیا ہے بدر کے دن، دراحلے کہ تم کمزور تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے جن کو اتارا جائے گا آسمان سے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے اور کافر تم پر اچانک چڑھ پڑیں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے جو مخصوص نشانی والے ہوں گے۔ اللہ نے اس فتح کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن، اور مدد تو صرف اس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست اور حکیم، تاکہ کافر لوگ ذلیل ہو جائے، تاکہ کافر لوگوں کا خاتمہ کر دے یا وہ ختم ہو جائے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے متعلق کچھ واقعے کی منظر کشی کی۔ آج چونکہ 17 رمضان ہے اور اسی دن یوم الفرقان پیش آیا تھا، فیصلے کا دن حق اور باطل کے درمیان۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی کچھ آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر دیں۔ بدر کے معنی ہے مدینہ سے تقریباً 150 یا 180 کلومیٹر ایک جگہ تھی جہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا۔ اس مناسبت سے اس اطراف کی ساری زمین کو بدر کہا جاتا ہے۔ عرب چونکہ ریگستانی علاقہ ہے لیکن بدر کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، وہاں پر پانی سادہ تھا، اور چونکہ یہ جنگ وہاں پر پیش آئی، اس وجہ سے اس پورے واقعے اور جنگ کو بدر کی جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے، 13 سال کی تکالیف اور شدائد اور ظلم و ستم کو سہنے کے بعد مدینہ میں آپ نے قیام کیا ہے۔ پھر مدینہ شدہ ایک ریاست سی بن گئی، اسلامی کنٹری سی بن گئی۔ جب مدینہ میں رسوخ ہونے لگا مسلمانوں کا اور مضبوطی آنے لگی تو ادھر کفار مکہ کو پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑھتے جا رہے، ان کی طاقتیں مضبوط ہوتی جا رہی، ایسا کرو ان کے خلاف کچھ پلان کرتے ہیں
کچھ تدابیر کرتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان جو بعد میں اسلام لائے، ان کی قیادت میں 40 لوگوں کا ایک دستہ اور ایک قافلہ ملک شام بھیجا. کائے کے لیے؟ تاکہ وہاں سے اوزار خرید کر لائے جس سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکے. اور تاریخ میں ہے اس قافلہ کو جب روانہ کیا گیا تو مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر دے دیے، یہ زیورات لو، اس سے اوزار خریدنا، تاکہ مدینے والوں کو بتا دیں. تو یہ قافلہ مکہ سے ملک شام گیا، وہاں پر ساز و سامان خریدا، ہتھیار خریدا، اور پھر شام سے واپس مکہ آنے لگا. راستے میں مدینہ پڑتا. دیکھو اچھی طرح سمجھنا میرے عزیز، یہ قافلہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعاقب کے لیے تشریف لے گئے تھے، ڈائریکٹ نہیں بلکہ کیوں اس کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہتھیار تھے وہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے. جب وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہہ دیا ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور بڑے ہتھیار سے لیس ہے، آپ اس کا تعاقب کریں، اس کا پیچھا کریں. تو دو رمضان تھی، صحابہ جو اس وقت ظہر کے بعد مسجد میں جمع تھے، ان سے کہہ دیا کہ بھائی قافلہ آ رہا، چلو اس کو پیچھا کرتے ہیں. اس کا جنگ کی تیاری نہیں تھی، کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ گھر کو جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ چلو، ہاں قریب میں اگر کسی کی سواری ہو اس سے لے لو، اور ہمیں قافلے کو صرف پکڑنا ہے، کوئی عظیم اور بڑی جنگ تو نہیں کرنا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے تھے ویسے نکل پڑے. صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت مقداد کے پاس اور ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور 3 تلواریں، 10 تلواریں، 2 گھوڑے، 10 تلواریں، 70 اونٹ. 70 اونٹ، یہ جو اونٹ بنے ہوئے تھے مسجد نبوی کے طرف میں. چلو بھائی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اور ادھر ابو سفیان کو پہلے سے بھنک لگ گئی تھی کہ مدینہ پر سے ہم کو کراس کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ والے ہم پر حملہ کر دیں. پہلے سے چوکنا تھے. تو جس راستے سے اس کا قافلہ آ رہا تھا، ایک کنواں درمیان میں پڑا. اس کنویں پر کچھ اونٹوں نے پانی پیا تھا، اور پانی پینے کے بعد مینگنی کیے تھے، لید پاخانہ اونٹ نے کیا. تو ابو سفیان اپنے قافلے سے نکلا، کنویں کے پاس آیا، اور مینگنی جو اونٹ نے کیا تھا اس کو توڑا، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. اس سے پہچان لیا یہ کھجور کی گٹھلی مدینہ کی. کیا دماغ ہوگا؟ گٹھلی دیکھ کر پہچان لیا کہاں کا کھجور ہے؟ مدینے کا. عربوں کی حس بہت تیز ہوا کرتی تھی، ان کا مائنڈ، ان کی عقل بہت تیز تھی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے موقع پر نکلے تھے تو کفار نے آپ کے پیچھا کرنے کے لیے سوار دوڑائے تھے، لاؤ جو پکڑ کے لائیں گا 100 اونٹ انعام ملیں گے. اور چند سردار وہ بھی تلاش میں نکلے تھے، اپنے ساتھ ایک عراف لیا تھا. عراف اس آدمی کو کہتے ہیں تو پیر کا نشان دیکھ کر پہچان لے یہ کون آدمی. جب آپ گورے 100 پر چڑھے تھے، اس سے پہلے جو مٹی تھی، چلنے سے پہلے پہاڑ پر تو پتھر ہوتے، مٹی میں جو قدم آپ کے پڑے تھے، اس قدم پر کفار مکہ کی نگاہ پڑی تھی. یہ قدم نظر آ رہے،
تو عراف کو بلایا گیا اور ریسرچ کرنے والے کو، اس نے دیکھا، غور کیا پیروں پر، نتیجہ یہ نکالا یہ جو پیر کے نشان ہیں اس نشان کے مشابہ ہیں جو کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم میں پیر کے نشان ہیں۔ میں نے محمد کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے مقام ابراہیم پر جو پیر کے نشان ہیں ان نشانوں کو دیکھا، یہ نشان اس نشان کی طرح ہے۔ دیکھو کیا تیز حس ہے، اور یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے، وہ نشان قدم جو مقام ابراہیم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی کے پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھا۔ تو اس کاہن نے، اس عراف نے پہچان لیا، سمجھے؟ تو اس سے ان کی تیز حس ہوا کرتی تھی، پہچان لیا کر۔ بہت واقعات ہے اس پر، تو خیر میں نے ایک نمونے کے طور پر آپ کو سنا دیا۔ تو ابو سفیان نے جب اونٹ کے لیڈ سے گٹھلی دیکھی تو پہچان لیا کہ مدینے والے نکل پڑے شاید۔ تو جس راستے سے آ رہا تھا وہ راستہ تھوڑا سا چھوڑ کر یمبو کے راستے سے نکل گیا، مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کر، سمجھے؟ یمبو بیچ میں آتا ہے، جو آپ بدر گئے ہوں گے تو آپ کو نقشہ و جغرافیہ پتا ہوگا۔ آنا تھا مدینہ کے پاس سے، لیکن کنویں پر معلوم پڑا کہ وہ آ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کراؤ سکا، دور سے ایسا نکل گیا یمبو سے ہوتے مکہ کے راستے میں۔ اور ایک کام یہ کیا کہ احتیاطاً گھوڑے دوڑا دیے مکہ المکرمہ، کہ مکہ والوں کو خبر کر دو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں۔ تو ادھر جب خبر پہنچی مکہ میں، وہ تو بہت جوش میں تھے مکہ والے، اور بڑے سر چڑھے ہوئے تھے، اور بہت اپنی زبان میں کہو ماج گئے تھے، جیسے آج کل یہ ماج گئے نا بعض لوگ، ایسے ماج گئے تھے۔ تو ابو جہل نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، چلو آج بدلہ لینے کا ٹائم ہے، آج بتا دیں گے۔ تو لشکر تیار ہوا، اس کے لیے سوار تیار ہوئے، گھوڑے، تلواریں، اونٹ، اور 1000 کا یہ مسلح لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ بڑے بڑے نکلے، کچھ نہیں نکلے، ابو لہب نے نکلا تھا، بعض کہتے بیمار تھا، اس کی موت نہیں تھی اس وقت۔ اصل تو یہ ہے ابو لہب تو بعد میں مرا نا، وہ چیچک کی بیماری مرا ہے۔ ابو لہب نے نکلا تھا، اور ایک دو نہیں نکلے تھے، اکثر نکل گئے۔ نکلنے والوں میں سردار ابو جہل تھا، اور جوش کی تقریر دلا رہا تھا، نیتیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پاس میں، بتا دیں گے۔ قافلہ نکلا، جب مکہ سے نکل گیا، تھوڑے دور آ کے پہنچا تو ابو سفیان نے پھر اور ایک کاسٹ دوہرایا کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، خطرہ ٹل چکا ہے، خطرہ ٹل چکا ہے۔ تو حکیم بن حسام رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے مجمع میں تھے، وہ کہنے لگے بھائی چلو اب واپس چلو، اب کہاں جانا ہے، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ تو پورا ہو گیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، واپس چلے گئے تو ہماری پھوتری ہو جائیں گی۔ ہم یہاں پر ایک میدان ہے بدر، وہاں جائیں گے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے اور شراب پیئیں گے، لونڈیوں کو نچائیں گے، پھر عیش کر کے واپس جائیں گے۔ اس کی آ گئی تھی، سمجھے، وہ بلا رہی تھی بدر کی طرف۔ اور اسی وقت عاتقہ بن عبد المطلب کہ ہمارے نبی کی پھوپھی ہے، انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے کہ ایک شتر مرغ اڑا اور اس نے پرندے کو ایسا جپٹا اور اٹھا کر لے کر چلے گئے مکہ المکرمہ سے۔ تو انہوں نے یہ خواب اپنے حضرت عباس کو سنایا تھا جانے سے پہلے۔ اس جنگ میں کفار کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اندر سے تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن چونکہ ظاہراً سپورٹ کے لیے نکل گئے تھے پریشر میں، تو حضرت عباس سے کہا تھا ابا جان، چچا جان، بھائی ہوتے، بھائی مجھے خطرہ لگ رہا، خواب میں نے دیکھی کہ شتر مرغ نے پرندہ اڑا کر لے کر چلے گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 1000 کا کچھ کچمبر ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جا کر آنا ہے بس۔ انہوں نے ٹال دیا۔
پھر وہ قافلہ ابو جہل کا بدر پہنچا. ادھر حضرت نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے 40 کا دستہ تو نکل گئے امبو سے ہو کر، بدر میں کفار پہنچنے والے، لہذا آپ بدر میں پہنچے. بدر ایک میں نے کہا کہ وہ سرسبز و شاداب جگہ، آپ کی انٹری وہاں پر پہلے ہوئی. آپ نے پانی کے حصے کی طرف پڑاؤ ڈالا، اور پھر بعد میں جب کفار کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے پانی روکا نہیں تھا ان پر. آپ نے پانی، دشمنوں پر بھی پانی نہیں روکا. آپ نے یہ اخلاق ہے، آپ سمجھے. آپ لہذا آپ نے ان کو پانی دیا تھا. پھر جب وہ آئے اور صحابہ کو نظر آیا کہ 1000 ہے، تو ظاہراً تھوڑا سا یہ ہونے لگا ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے. تو حضرت نبی علیہ السلام رائے لینے لگے. پہلے مہاجرین سے رائے لیے. اس قصبے میں مہاجرین 86 تھے، 86 مہاجرین تھے، باقی انصار تھے، اور پورا لشکر 313 کا تھا صحیح قول کے مطابق. 2 قول اور بھی ہے. تو آپ نے رائے لی. رائے لینے کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور بڑی جوشیلی تقریر کیے تاکہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ پر اپنی جانوں کو فدا کر دیں گے. ایک زبردست تقریر کی. تو آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. تو انصار یہ سمجھے کہ شاید ہمارے نبی ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، چونکہ مدینہ والوں نے، انصار نے مدینہ میں رہ کر مدد کا وعدہ کیا تھا مسلمانوں کی. مدینہ کے باہر مدد کا وعدہ نہیں تھا، اور ابھی مدینہ کے باہر آ گئے. اس لیے آپ رائے لے رہے تھے انصار کی. انصار میں سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ گھبراؤ نہیں. اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم جل جائیں گے. آپ یمن تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے دوڑ لگا لیں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. تو جا، تیرا رب جا، ہم ہی بیٹھے رہیں گے، ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے. جب آپ نے حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا جوش جذبہ دیکھا تو پھر آپ تیار ہوئے. وہ جمعرات کا دن تھا، یہ جمعرات کا دن. پھر رات آئی، جب یہ رات آ رہی، یہ رات جمعہ کی تھی. اس رات حضرت نبی علیہ السلام ساری رات جمعہ کی شب میں اللہ کے سامنے جاگتے رہے. ایک خیمہ اور ایک عریش، ایک تمبو آپ کو بنا دیا گیا تھا، اس میں آپ ساری رات گویا کہ روتے رہے. یہ بدر والے جو 313 ہے، ان کے باب میں ایک بات اللہ نے جو کہا وہ بات کسی اور کے باب میں اور متعلق نہ پہلے کہی گئی نہ بعد میں کہی جائے گی. اور ان 313 کے بارے میں ایک بات جو نبی نے کہی وہ نہ آپ نے اس سے پہلے کسی سے کہی اور نہ آگے کسی کے بارے میں کہی جائے گی. یہ 2 باتیں. کون سی بات؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان بدر والوں کے باب میں کہا اعملوا ما شئتم. تم اس غزوے کے بعد، اس بدر کے جنگ کے بعد جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. جو چاہے کرو، تم جنت کے حقدار ہو چکے، جو چاہے کرو. اور ایک بات جو صحابہ کے باب میں، بدری صحابہ کے باب میں حضرت نبی علیہ السلام نے کہی، وہ اس رات کہی تھی جس رات دعا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت 313 کی اگر آج یعنی کل صبح ہلاک ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر، کیا بات کہی 313 کے باب میں. یہ چلے گئے تو اللہ تیری عبادت چلے جائیں گی. حالانکہ اللہ تو قادر المطلق ہے کہ نبی کو کیا اعتماد تھا کہ 313 میں وہ جذبات ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر اللہ تیرا دن نہیں چلے گا. ایسا کہہ سکتے ہو.
اور آپ طیش میں تھے. حضرت ابو بکر آئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ خیمے میں تھے، تو آپ جوش میں جب الفاظ بول رہے تھے تو اوپر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے ایسا بہت اوپر لے کے چل گئے، تو چادر کندھے سے نیچے گر گئی. حضرت ابو بکر آئے اور کہا کہ جب آپ کا رونا دیکھا، آپ کا بچلنا دیکھا، آپ کا مچلنا دیکھا، تو چادر اٹھائی اور ایسا آپ کے اوپر ڈالا. کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ آپ کو نامراد نہیں کریں گا. جو آپ کی صورتحال ہے نا، اور یہ جو آپ کے مانگنے کا انداز ہے، اللہ آپ کو نامراد نہیں کرے. وہ آپ نے بتایا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کی طرف توجہ ضروری ہے. پھر صبح ہی آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. جمعہ کا دن صحابہ کی صف لگی، آپ صف لگا رہے تھے. ایک صحابی ہے زمام رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایسا صف لگاتے لگاتے وہ آگے کھڑے تھے، ان کا پیٹ تھوڑا باہر تھا، تو آپ نے اسے انگلی چبائی ان کی ایسا پیٹ میں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی چبائی. حضرت زمام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو آپ کو فوراً احساس ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے تو بھی چبا دے. تو کہا کہ نہیں، جب آپ نے مجھے چبایا تو یہ کپڑا اٹھا ہوا تھا میرا، وہ صرف چادر اوڑی ہوئی تھی، میرے پیٹ پر کچھ کپڑا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیص اٹھایا، اپنی چادر اٹھائی، کہا کہ لے چبا. تو جیسے آپ نے اٹھایا انہوں نے آپ کے پیٹ کا بوسہ لے لیا. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے لگ رہا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا. میں نے سوچا کہ آخری بار آپ کے بدن مبارک کا بوسہ لے. وہ صحابی اس میں شہید ہوئے. آپ جاؤں گے بدر، وہاں پر 14 صحابہ شہید، بتاؤں گا آپ کو ابھی. تو خیر یہ واقعہ پیش آیا. پھر جب جنگ چھڑی تو ایک رواج ہے، عمومی جنگ سے پہلے انفرادی جنگ ہوتی ہے. مبارز نکلتے طرفین سے، ادھر سے مبارز نکلے عتبہ، شیبہ، یہ نکلے ولید، یہ 3 نکلے، اور ہر میں مبارز کا نعرہ دیا، آؤ کتنے ہیں تو، ایسا بولتے ہیں جنگ میں. تو ادھر سے مقابلے میں عبداللہ بن رواحہ جو کہ انصاری ہے، مدنی ہے، اور 2 انصاری اور آئے. وہ عتبہ کہنے لگا کون؟ کہا کہ عبداللہ. کہاں کے؟ مدینہ کے. کہا کہ نہیں، مدینہ والے تو بہت شریف لوگ ہیں، مدینہ والے تو کیا ہے، وہ شریف ہے، تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہم، ان کو بھیجو جو ہمارے مکہ والے ہیں. یعنی مہاجر کو مراد تھی اس کی. سمجھے؟ یہ بدر ایک ایسی جنگ ہے عجیب، اس میں صورتحال تھی. ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا. ابو بکر صدیق مسلمانوں کے لشکر میں، اور بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر وہ کافر کے لشکر میں. حضرت عباس کافروں کے لشکر میں، ادھر حضرت علی مسلمانوں کے لشکر میں، حضرت حذیفہ ادھر کے لشکر میں، یمان ادھر کے لشکر میں. سمجھے نا؟ باپ ادھر، بیٹا ادھر، چچا ادھر، بھتیجا ادھر، ماموں ادھر، بھانجا ادھر، سب اپنے اپنے والے. ایسی جنگ تھی. سمجھے؟ اس لیے عبد الرحمن بن ابی بکر نے ایک مرتبہ اپنے ابو سے کہا تھا، ابو بکر صدیق سے، ابو جان بدر میں آپ 3-4 بار میرے سامنے آئے، لیکن میں نے ابا سمجھ کر آپ پر وار نہیں کیا. سمجھے؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا بیٹا میں تیرے سامنے 3-4 بار آیا، تو نے مجھ پر وار نہیں کیا، لیکن اگر تو ایک بار بھی میرے سامنے آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا. تو کہ کفر کی طرف سے تھا کہ اللہ کے لڑنے والے صحابہ تھے، اپنی جان کے لیے نہیں. پھر یہ انصاری چلے گئے. پھر 3 آئے تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے اہل بیت کو بھیجا. اہل بیت کہا کہ حمزہ کہاں ہیں، علی کہاں ہیں، اور عبید رضی اللہ تعالی، حضرت عبید بن ابی طالب بن عبد المطلب، یہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے یعنی چچیرے بھائی. اہل بیت میں یہ 3 آئے. ادھر سے 3 آئے، حضرت علی اور حضرت حمزہ. تو ماشاءاللہ ان کی باتیں، اگر عبید تھوڑے سے کمزور تھے. 3 ادھر سے 3 ادھر سے، تو ان تینوں نے تینوں کو ختم کر دیا، جہنم واصل کر دیا. البتہ حضرت عبید پر تھوڑا سا وار زخم لگ گیا تھا گردن پر، پھر بعد میں وہ شہید ہو گئے.
شہید ہوئے اس وقت نہیں ہوئے میدان میں، ان کو زخم لگے تھے، وہ واپسی میں ایک جگہ شہید ہوئے۔ اس بدر اور مدینہ کے درمیان پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ جب یہ انتقال کر رہے تھے، حضرت نبی علیہ السلام سے رو کر پوچھا، اللہ کے رسول میں بدر میں نہیں مرا، بدر سے باہر مر رہا ہو، کہ میں شہید رہوں گا؟ کہا کہ ہاں، اللہ تجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ صحابی بدر میں نہیں تھے، ادھر بدر کے باہر تھے۔ تو پھر ابو جہل نے اور ابھارا، تقریر کی، کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو انفرادی مقابلہ ہے، کود پڑو۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 1000 کا لشکر آیا، تو آپ نے مٹی لی ایسی اٹھائی اور ایسی پھینک دی، شاعت الوجوہ کیا کہہ کر، شاعت الوجوہ، کفار کے چہرے برباد ہیں۔ راوی کہتے، قرآن کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو مٹی پھینکی، میں یہاں سے اگر ایک مٹھی مٹی پھینکوں، آپ کتنے ہیں؟ 300-400 کتنے ہوں گے؟ آپ 200-300 ہوں گے، تو چند لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گی۔ لیکن ہمارے نبی کی مٹی جو آپ نے پھینکی، 1000 کفاروں کے ہاتھوں میں چلی۔ قرآن کہہ رہا آپ نے نہیں ڈالی، اللہ نے ڈالی، سمجھے؟ اور جس کی جنگ شروع ہوئی، چونکہ 313 تھے، ادھر 1000 تھے، حضرت علی کہتے طوفان آیا، ببولا جس کو بولتے ہیں۔ میں نے حضرت نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول ببولا کیا ہے؟ کہا کہ جبرائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگ شروع ہوئی، پھر ایک ببولا آیا، تو میں نے پھر حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھا، حضرت علی کہہ رہے کہ ببولا کا ہے؟ کہا کہ میکائیل آ گئے 500 کے ساتھ، 1000 فرشتے آئے تھے۔ 2 فرشتوں کی سرپرستی میں قرآن جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے ان کو اتارا ہے۔ اور یہ کون سے فرشتے تھے؟ تیسرے آسمان کے منزلین، ان کو خاص طور سے اسپیشل اتارا گیا ہے، اسپیشل فرشتے، ورنہ زمین پہ تو بہت فرشتے ہیں، اسپیشل اتارے گئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آنے کے بعد آپ سے کہا تھا، اللہ کے رسول آپ نے بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ کہا کہ بدر والے ہم نے سب سے اونچے۔ کہا کہ اسی طرح جو فرشتے آسمان کے بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ آسمان میں سب سے اونچے سمجھے جاتے ہیں۔ اور قرآن کہنا مسومین، یہ جو اترے تھے نشانی تھی ان کو، کیا نشانی؟ عبداللہ بن عباس کہتے سفید صافہ بنا ہوا تھا۔ کون سا صافہ؟ سفید صافہ، اور سفید لباس تھا ایک روایت کے مطابق۔ اور ان کا جو گھوڑا تھا، ان کے گھوڑے میں پیشانی پر ایک سفیدی تھی اور پیروں میں سفید تھی، فرشتوں کے گھوڑے میں۔ اور فرشتوں نے تو جنگ کرنا کوئی جانا ہی نہیں، انہیں کیا پتہ تلوار کن کو کہتے؟ اللہ نے ٹریننگ دی، سمجھے؟ اس سے پہلے فرشتے کبھی اترے نہیں جنگ کرنے کے لیے تلوار لے کر، نہیں اترے۔ اس میں اترے بھی اور کام بھی کیا ہے۔ اب ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک تعلیم دی، ان کو گویا کہ سکھایا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ کیا کرنا؟ یہ جو گردن ہے یہاں پر مار دینا بس۔ ارے سمجھے؟ قرآن کہہ رہی ہے گردن پر مار دینا، اور گردن نہیں تو فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردن پر نہیں تو انگلیوں کے پوروں پر ہاتھ کاٹ ڈالنا۔ گردن چھٹی تو ٹنڈا ہو جائے کم سے کم، گردن کٹی تو اوپر جا کے گرفتار ہوگا، ہاتھ کٹا تو نیچے گرفتار ہو جائے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تعلیم دی فرشتوں کو، اور وہ تعلیم لے کر اترے۔ اور پھر یہ جو معرکہ گرم ہوا، صبح سے عصر تک کفار گویا کہ 70 ختم ہو گئے، 70 قیدی بن گئے۔ اور ان فرشتوں کی مدد سے اللہ نے مسلمانوں کو ایک اطمینان اور سکون عطا کیا۔ ایک صحابی کہتے میں نے سنا میرے بازو سے آواز آ رہی، اقدم یا حیزوم، آگے بڑھا حیزوم۔ دیکھا تو کوئی نہیں تھا، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کو آواز آ رہی کسی کی آجو بازو سے، تو کہا کہ وہ جبرائیل کا گھوڑا ہے، وہ گھوڑے کو آگے بڑھا رہے۔ ان کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا، سمجھے؟ بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس معرکے میں تلوار گردن تک لے جاتے
اور لے جانے سے گردن تک پہنچنے سے پہلے گردن الگ ہو جاتی. تو یہ محمد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے یہ. ابو یسر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے صحابی انصاری، چھوٹے زیادہ عمر نہیں تھی، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لا رہے تھے. صحابہ میں حضرت عباس کا قد بہت بڑا تھا. یہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پر لگا کرتے تھے، زمین پر، اس لیے سواری اونٹ پر کیا کرتے تھے حضرت عباس. اور حضرت عباس کی آواز بھی بہت بلند تھی. اگر یہاں سے آواز نکالیں 7 کلومیٹر دور جایا کرتی تھی آواز. ایک کرامت تھی حضرت عباس. تو اتنے بڑے صحابی ان کا ہاتھ باندھ کر ایک چھوٹے سے صحابی لا رہے تھے، ابو یسر انصاری. تو یہ مجمع سارا منظر دیکھ رہا تھا، یہ چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے پہلوان کو لا رہا مثال کے طور پر. تو حضرت عباس نے کہا محمد مجھے اس نے نہیں پکڑا، اس نے نہیں پکڑا مجھے، ایک کوئی چیز تھی جس سے میرے ہاتھ کو باندھ دیا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو ابو یسر انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے پکڑا، میں نے. ارے ان کا ایک شوق کے لیے اور جرات کے لیے میں نے پکڑا. تو حضرت عباس کہنے لگے یہ پکڑنے والا ہے میرے کو. ارے سمجھے مجھے تو کوئی ایسی چیز سے ہاتھ باندھ کر اس کے ہاتھ میں دی تھی جس کو میں نہیں جانتا، جو آسمان زمین کے درمیان معلق. سمجھے تو وہ فرشتے تھے. کیا تھے؟ فرشتے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ باندھ کر ابو یسر انصاری کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ابو یسر اس کو تو نے ہی پکڑا ہے. تو یہ اللہ نے صبح سے شام تک صحابہ کی اس محنت سے اور یہ صحابہ کی ایک قربانی سے اور ان کے اللہ کی مدد سے امید سے ایک یوم الفرقان کا وجود ظاہر فرمایا. فیصلے والا دن. سمجھے اس غزوے سے اور اس جنگ سے کفار اور عرب پر جو رعب پڑا ہے وہی رعب آگے ہر فتح کا سبب بنا ہے. اگر یہ واپس چلے جاتے 313 تو وہ رعب نہیں پڑتا عرب پر، اور عرب سمجھتے مسلمان مشکل ہے، لیکن یہ واپس نہیں گئے، لڑا. اللہ نے اعتماد اور یقین کی بنیاد پر، اعتماد اور یقین کی بنیاد پر ان کے اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیے. ابو جہل اس کو ناز کا اپنے آپ پر 2 بچوں کے ذریعے سے مارا گیا، معاذ اور معوذ کے ذریعے. سمجھے؟ اور اس کا کام جب ٹھنڈا کیا معاذ اور معوذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ناش کے پاس پہنچے. ابھی مرا نہیں تھا، ٹھنڈا ہوا تھا صرف. تو یہ اس کی گردن کاٹنے لگے کہ یہ ابو جہل ہے، امت کا فرعون ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہے. تو جیسے اس نے دیکھا کہ ایک عبداللہ، ایک آدمی میرے سینے پر بیٹھا، آنکھ کھولا، کہا کہ کون؟ کہا کہ عبداللہ. کون عبداللہ؟ ابن مسعود. کہا کہ عبداللہ بن مسعود، بکریاں چرانے والے کا بیٹا، مینگنیاں چننے والی کا بیٹا. کہا کہ ہاں، لیکن اللہ نے اسلام سے عزت عطا فرمائی، اب تجھے ذلیل کیا ہے سردار ہونے کے باوجود. کہا کہ صحیح بات ہے. کہا کیا کریں گا؟ تیرا سر کاٹوں گا، بعد میں تیرا مال غنیمت دوں گا. کہا کہ اگر سر کاٹنا ہے تیری تلوار سے نہیں کاٹ، میری تلوار سے کاٹ. مجھے پسند نہیں کہ کسی اور آدمی کے تلوار سے میرا سر کٹے. سمجھے؟ اور میری تلوار لے، وہ تیز بھی ہے، اس سے کاٹ، اور تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا، یہاں سے باؤں کے پاس سے، تاکہ جب کاٹنے کے بعد سر رکھے جائے تو ابو جہل کا سر تھوڑا سا اونچا معلوم ہے، سردار کا سر ہے. اب دوسری بات اس نے کہا تھا محمد سے کہہ دینا کہ جو دشمنی ابو جہل کے دل میں زندگی میں تھی اس سے زیادہ دشمنی لے کر ابو جہل مر رہا ہے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا فرعون ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور توبہ کرنے کا عزم کر لیا تھا، لیکن قبول نہیں ہوئی.
یہ تو مرتے وقت بھی توبہ کے لیے تیار نہیں تھا. ایسا ہی ابو جہل تھا. تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن کر یہ فرمایا تھا. اور پھر جب یہ سارا غزوہ ہو گیا، کفار میں کے 70 مارے گئے. قرآن کہنا کہ بھائی اللہ نے ان کو ذلت عطا فرمائی ان کو مار کر. دوسرے 70 قیدی بنائے گئے اور بہت سے بھاگ گئے. جو مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. آج تک وہ کنواں ہے بدر میں، وہ کنویں میں ڈالا گیا. اس واقعے کے بعد بعض مورخین نے لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر سے گزر ہوا. اکیلے تھے، اونٹ پر سوار تھے. عبداللہ بن عمر گزرے اس کنویں کے پاس سے تو آگے گئے. پیچھے سے آواز آئی عبداللہ اسقینی، عبداللہ پانی پلا. کنویں کے آگے تھوڑا سا پیچھے سے آواز آئی عبداللہ پانی پلا. تو دیکھا تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے اور اس کی عجیب صورتحال ہے. وہ جیسے نکل کر یہ کہنے لگا، دوسرا آدمی اوپر اور آیا کنویں سے کوڑا لے کر کہ عبداللہ پانی نے پلانا. اسے کھینچ کر نیچے لے کر گیا. یہ واقعہ ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کارگزاری حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ وہ ابو جہل تھا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ہاں، اس لیے تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے جو صبح جنگ ہوئی جمعہ کے دن نشان لگا دیے تھے. بھئی یہاں ابو جہل گریں گا، عتبہ گریں گا، شیبہ گریں گا، یہ ابو البختری گریں گا. جیسے مارکر ڈالتے نا کالم کے لیے، انجینئر ڈالتے نا کالم کے لیے اور پائے کھودنے کے لیے، ویسے آپ نے مارکر گوئے کے لگا دیے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے رات جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد دیکھا جس کا نام لے کر آپ نے جہاں جگہ کا اشارہ کیا تھا وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں تو وہیں پڑا ہوا. اور پھر جب آپ جانے لگے بدر سے کنویں کے پاس جس میں ان کی نعشوں کو ڈالا گیا تھا، آپ نے آواز دی تھی ابو جہل، عتبہ، شیبہ کہاں ہیں؟ تمہارا وہ غرور کہاں ہے؟ یہ آپ نے ان کو آواز دی. اور صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے کس نے کہا کہ اللہ تم مر گئے، کہاں سے سنیں گے؟ تاکہ یہ تم سے زیادہ سن رہا ہے میری بات. ان کو اب معلوم پڑا حق کیا تھا باطل کیا تھا. حق کیا تھا باطل کیا تھا. پھر جب آپ آ رہے تھے بدر سے واپس اور مدینہ میں انٹر ہو رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جو آپ کے داماد ہیں، جس وقت آپ نکلے تھے مدینہ سے بدر کے لیے، عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن معلوم پڑا تھا کہ آپ کے بیٹی کی طبیعت خراب ہے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو چیچک ہو گیا تھا آپ کی بیٹی کو. تو آپ نے حضرت عثمان کو واپس کر دیا، عثمان تم چلے جاؤ، بیٹی بیمار ہے آپ کے لیے. آپ چلے گئے. پھر آپ واپس آ رہے تھے تو دنیا نے منظر دیکھا ہے، آپ بدر سے فتح کر کے واپس آ رہے. صحابہ کو خوشی بھی تھی، لیکن حضرت عثمان حضرت رقیہ کے قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. سمجھے؟ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ان کے بعد حضرت ام کلثوم کا آپ نے ان سے نکاح پڑھوایا. میرے عزیز سے بزرگوں دوستو، یہ چھوٹی سی تفسیر ہے، اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا آج کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے. 13 سال ظلم ہوا ہے. کتنے سال؟ 13 سال. مکہ المکرمہ میں بہت ظلم ہوا. اور پھر مکہ المکرمہ کے مدینہ کے 2 سال، کیونکہ 2 ہجری میں آیا یہ غزوہ بدر 2 کو پیش آیا. 17 رمضان جمعہ کا دن 2 ہجری 12 مارچ کو پیش آیا تھا. تو 15 سال ہو گئے تقریباً. 15 سال ظلم ہوا، یعنی اللہ نے ڈھیل دیا ہے. بعد میں سارے کفاروں کو اور سارے فراعنہ اور فرعونوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، غرق کر دیا اور بیڑا ان کا ستیہ کر دیا. یہ بتانے کے لیے درشاتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے اللہ کی مدد اصولوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد نہ کثرت کے ساتھ ہے، نہ تعداد کے ساتھ ہے اور نہ ہتھیار کے ساتھ ہے. سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک میں تھے. 7,000 مسلمان، 3 لاکھ عیسائی.
3 لاکھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ تھوڑے سے یہ کر رہے، کیونکہ اس بدر میں تو ابو ہریرہ نہیں تھے، کہا کہ ابو ہریرہ گھبرانے کا نہیں، ہم نے کبھی کوئی جنگ تعداد پر نہیں لڑی، پہلی جنگ 313,000 کے مقابلے میں لڑی، ہم تعداد کی طرف کبھی نہیں گئے۔ ہمیں بھی بزرگوں دوست اعتماد اللہ کی مدد اور نصرت کا ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو، اس میں بہت سے سبب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی واقعہ، جب آپ بدر پہنچے تو 2 صحابہ پیچھے سے آئے تھے، جبیر بن مطعم تھے اور ایک اور صحابی تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہم آ رہے تھے، ہم کو کفار نے پکڑ لیا تھا، چھوڑ نہیں رہے تھے، اس وعدے پر چھوڑا کہ تم کو چھوڑتے تو صحیح لیکن تم ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے، یہ وعدہ کیا ان سے۔ تو وہ 2 صحابہ نے آ کر کہا کہ ہم لڑے کہ نہ لڑے، ہمارا تو بڑا جذبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو یہ ہے آقا کے وعدہ پورا کرنے کی مثال ہے، کہا کہ تم نے وعدہ کر لیا، اب تم لڑو مت، تم بیٹھے رہو، سمجھے؟ یہ ہر حالت میں اللہ کے حکم کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، چاہے ہوائیں کس بھی سمت کی چلے اور چاہے کسی بھی سمت طوفان آئے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بار ترجمہ سنو تو آپ کو اور اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے دن، تم کمزور تھے 313 کچھ بھی نہیں، 2 گھوڑے، چند تلواریں، 70 اونٹ، ایک اونٹ پر 3 کی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 بیٹھے، ایک علی تھی، حضرت ابو لبابہ، باری باری سوار ہوتے، مثال کے طور پر 3 کلومیٹر حضرت علی بیٹھے، پھر حضرت ابو لبابہ اور پھر حضرت نبی علیہ السلام۔ حضرت نبی علیہ السلام کی پیدل چلنے کی باری آتی ہے، حضرت علی کہتے آپ بیٹھ جاؤ میں آپ کو چل لیتا، تاکہ علی تو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے چلنے میں پیدل ہی چلوں، ای بات سمجھ میں؟ تو انتم ذلہ، تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کیا کرو؟ ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تمہاری نصرت جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی کرو۔ اس وقت جب آپ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ کو یہ کافی نہیں، اللہ تمہاری مدد کریں 1000 کے ذریعے، پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، وہ ہے کہ 5000 فرشتے بدر میں اترے تھے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، تم اگر تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے، تو نشانی لگے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ نے اس کو یعنی فرشتوں کے اتارنے کو تمہارے لیے خوشخبری بنائی، اطمینان کا ذریعہ، اطمینان تھا تمہارے کو اور تمہارا دل مطمئن ہو جانا تھا۔ اور مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے تاکہ کفار ذلیل ہو جائے اور ذلت کے ساتھ واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔